ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب ندینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے. مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میری نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا. نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا. رمضان نہیں آیا، وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو، آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر
بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہے. سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا، اسکول کی لائف گزاری ہوگی، مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا، ٹینشن. بعض طلبہ کو نیند نہیں آتی تھی، یار کل کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے. رات بھر جا کے تیاری، دوستوں کو بلایا، فون کیا، نوٹس لیے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی. ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ تو طے ہے نا. برتھ ڈے بناتے ہیں لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں. 1 سال جناب 40 سال کا ہو گیا. اللہ کے بندے 1 سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی، تاریخ بدلتی ہے، ہم بھی وہی رہتے ہیں، ملک بھی وہی رہتا ہے، موسم بھی وہی رہتا ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حرام کام ہو رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے. اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا. اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے. مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی. تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی. کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے.
ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے. آقا تو بخشے بخشائے ہیں نا, ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے, مگر نبی پاک کی دعا سنو, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر. یہ میرے آقا کی دعا ہے. ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو, یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں, مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا. بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے. قادریوں سنو, پیران پیر پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے. عید کا دن تھا, لوگ خوشیاں منا رہے تھے. نیو ایئر منانے والوں سنو, برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو. غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, وہ عمر ہے. حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. یہ مرتبہ قطعی جنتی, گارنٹیڈ. مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں, ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھلتا ہے. حضرت عمر باہر آتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں. لوگ حیران, اے عمر آج تو عید کا دن ہے, آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے, جن کی نمازیں قبول ہو گئی. عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں. یہ حضرت عمر, یہ غوث اعظم. میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر, مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی دعا نہیں ہے, کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا. مزے ہیں, گل چھڑنے ہیں, پلاننگز ہیں, آج کدھر گھومنے چلنا ہے, سنڈے کو کدھر چلنا ہے, آؤٹنگ کدھر کرنی ہے, چھٹیوں میں کیا کرنا ہے. پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں, اس کی کوئی پلاننگ نہیں. سوچئے, خدا کے واسطے سوچئے. ہم سب کو مرنا ہے, یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب, دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا. کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے. میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں, بڑے پیارے ہیں, ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا, میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے ہیں. سنو نبی پاک کی حدیث, چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے. فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں, مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے, اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے, پیر سلامت دیے ہیں, پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی. اللہ نے جوانی دی ہے, زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے, اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو. بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی, ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے, ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے, اب تو جناب تھک جاتے ہیں. اے جوانوں, اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں. ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں, تراویح نہیں پڑی جاتی. جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو, یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, ولیوں کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو,
ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو. لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے. فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے. یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی. اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو. جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا. اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب سنو، 5 چیزیں تھی نا. پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں. میں نے ابھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم. پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر سے یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. وہ کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے. اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو. بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ، اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا، 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے نا، جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے، ویسے ہم ساری پیسے والے ہیں، یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب یہ سوچ یہ بھی سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ 2 سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں، دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بڑا غریب، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کلاش، پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ. یہ بھی کہتے ہیں لوگ، اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا. ٹھیک ہے، ایک آنکھ دے دو، 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے. ایک ہاتھ دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی؟ اچھا نہیں دینا. ایک کان دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر. ٹانگ دے دو، 1 2 ہے نا، ایک ٹانگ دے دو، 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہے نا، ایک گردہ ہی دے دو، ایک سے تو زندگی چلے گی، 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو؟ اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا. اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں، پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا،
وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے، انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لیتا، کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکوٰۃ روکی ہوتی ہے، معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لوں پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ کے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں، BC، ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں، صحیح نا؟ کیوں ڈالتے ہو؟ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، یہ مدنی کمیٹی ہے. ہاں جمع کرواتے جاؤ، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اے ابن آدم، سنو الفاظ، سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرما رہا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. گارنٹی دیکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا، جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص، یقین کریں عقل مند ہے. لوگ 2.5% زکوٰۃ نکال کے بریک لگا دیتے ہیں کہ دے دی نا بھائی. اسلامی بھائیوں کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو، اللہ نے دینا بند کر دیا؟ وہ دیے جا رہا ہے، تم بھی دیے جاؤ. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے تم بھی دیتے جاؤ. تم دے کر احسان نہیں کر رہے. یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا، اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے، مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کرتے ہیں، ہم کیا دیں گے؟ یہی گڑبڑ ہے. ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، چاہے 2 روپے دیں، چاہے 10 روپے دیں، چاہے 100 روپے دیں. میں یہ کوئی نہ سمجھے یہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا، ہمیں نہ دو بھائی. کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، مگر دیتے رہو. یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے. لوگ یہ دینے میں جو ہے نا، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا، ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا. بڑا عجیب مقابلہ تھا، اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب مقابلہ، بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا، ٹیسٹ ہوئے، امتحان ہوئے، مقابلے ہوئے، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جناب چیک ہو گیا. بادشاہ نے اپنی سونے کی، ہیروں کی مالا اتاری، اس بے وقوف کی گردن میں ڈال دی. بے وقوف بھی چلا گیا، بادشاہ بھی کام میں لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں، اور شدید بیمار ہو گئے. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. تھا تو بے وقوف، اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت، آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے بڑے پیسے ہیں، بڑے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، کنیز، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس. اچھا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا زبردست محل ہے، ایسے پیارے بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بڑا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے. پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا.
کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ پیسے بھجوائے, نہ گھر بنایا, نہ آپ نے نوکر بھجوائے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت, اللہ کرے دل میں اتر جائے. تم نے ادھر گھر بنایا, ادھر گھر بنایا, ہم نے ادھر پیسے بنائے, ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا, اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے, ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو. آج بھجوا دو, کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے, ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. یا اللہ, مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے, یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اللہ کے بندے, رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر, سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ, دینے والا بنایا تو نے, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر, یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے, یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا, اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا, اور یہ 1-1 روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. 1-1 روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ, اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. 1 روپیہ نہیں دے گا, وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت کو, مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں, جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں شام کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ کے بندے, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ تفسیر پڑھ لو, قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو, علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو, آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو, 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے, 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو, مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کے کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے وقت دیا ہے, میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا, خود آ کے کام کرو. نہیں, فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے, فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے, فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو, آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, مولا واپس بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج, اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا, اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا, امامہ بھی پہنوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے. پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, سمجھیے اس بات کو. دعوت اسلامی بہت پیاری, یقین کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ تحریک اتنی خوبصورت ہے کہ بزنس مین کو کہتی ہے بزنس بھی کرو, حلال طریقے سے کرو, اس کے بعد آؤ دین کا کام بھی کر لو. اسٹوڈنٹ ہو آپ اسٹڈی پڑھیں, صحیح طریقے سے پڑھیں, حلال طریقے سے پڑھیں, اپنے اسکول میں بھی دین کا کام کر لو. اچھا آپ جناب نوکری کرتے ہیں, بالکل حلال طریقے سے نوکری کیجئے, مگر نمازوں کی پابندی بھی کیجئے, سچ بولیے, اور ساتھ ساتھ دین کا تھوڑا سا کام کر لیں. یعنی ہماری لائف کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر آ جاتا ہے کہ لائف بھی گزر رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے, دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے, آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے. اتنی پیاری تحریک ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتی دعوت اسلامی سب کچھ چھوڑ دو, بس آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. نہیں, آپ لائف گزاریں مگر شریعت کے مطابق گزاریں. آپ انجوائے کریں گے, یقین کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے, یہ دور ہیں شریعت سے, یہ دین سے دور ہے, ان کو لگتا ہے مشکل ہے.
دنیا میں سب سے فلیکسیبل، کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کروں گا کہ موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، ساری کائنات میں اگر سب سے آسان اور جس کو آپ فلیکسیبل کہیں، جس کے اندر گنجائش ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے آسان مذہب کوئی نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں 2-3۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ سفر میں ہے تو روزے بھی اللہ نے معاف کر دیے، بعد میں رکھ لیں۔ سفر میں ہے تو قصر کر لیں نماز کو۔ پٹی لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نقصان ہے، اس پٹی کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ ایوری تھنگ کا سولوشن ہے۔ جو پرابلم ہے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہیں تو حج کرنا ہے۔ یعنی اتنی آسانیاں ہیں مذہب میں۔ دور رہنے والا سوچ رہا ہوتا کہ نہیں جناب بڑا مشکل ہے، اسلام سے آسان مذہب اور کوئی نہیں ہے، بلکہ دین فطرت ہے۔ اسلام پر عمل کرے تو صحیح زندگی گزرتی ہے، غلط گزر رہی ہوتی ہے جب اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ تو آ جاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو مالکان ہیں وہ بھی، جو مزدور ہیں وہ بھی، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج جو بیان ہوا ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پکی سچی پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اب اگر فیکٹری میں مسجد ہے تو بڑی بنا لیں بھائی، اب نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فقط حلال روزی کمائیں گے۔ ہاں یاد رکھنا، حرام نہیں۔ اللہ حلال میں تمہیں برکت دے دے گا۔ جھوٹ بول کر جاب پر آنا، تاخیر سے آ کر بہانے بنانا، جھوٹی حاضری لگانا، سیٹ کو بنا لو گے، کیا کرے گا سیٹ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے سپروائزر